الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. جیسا کہ اربعین نووی کی حدیث کی شرح چل رہی تھی، آج اربعین نووی کی 20ویں حدیث ہے۔ راوی حدیث ابو مسعود عقبہ بن عمرو البدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ان مما ادرک الناس، جیسا کہ آج ہمارے پاس مشہور ہے کعبۃ اللہ کہاں ہے، مکہ میں ہے، اس طرح صحابہ کے بعد یہ بات مشہور تھا صحابہ کے پاس کہ تمام انبیاء یہ بات کہتے تھے کہ جس کو شرم نہ آئے وہ کچھ بھی کرے۔ ایک انسان حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، شرم نہ آئے کچھ بھی کرے، یعنی کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ دھمکی دیتی تم کچھ بھی کرو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ لے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی کہ تمام انبیاء یہ کہتے تھے اگر تم کو شرم نہ آئے تم کچھ بھی کرو، یعنی کہ شرم حیا ایک عظیم چیز، شرم و حیا جو ہے ایک عظیم چیز۔ حدیث میں آتا ہے کہ الحیاء من الایمان، جس کے اندر شرم ہو، حیا ہو، اس کے اندر ایمان۔ شرم و حیا جس کے پاس ہو اس کے اندر ایمان، گویا کہ جس کے پاس شرم و حیا نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ الحیا لا یأتی الا بخیر، جس کے پاس شرم و حیا ہے اس کے پاس خیر ہے، اس کے پاس بھلائی ہے۔ جس کے پاس شرم و حیا نہیں ہے اس کے پاس خیر نہیں، یعنی کہ اس وقت اچھی بات اس کے پاس نہیں ہے۔ یعنی کہ جو انسان شرماتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتی ہے۔ یحب الحیا، اللہ شرم کو پسند کرتی ہے، یعنی کہ انسان جو ہے نا شرمانا چاہیے۔ یہ بھی شرمانے کی جو ہے نا دو قسم، ایک اللہ سے شرمائیں گے، ایک بندوں سے۔ ایک اللہ سے، ایک بندوں سے۔ اللہ سے شرم کا کیا مطلب ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب غسل کرتے تو جہاں اندھیرا ہوتا تھا وہاں غسل کرتے، کہتے تھے مجھے اللہ سے شرم آتی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب غسل کرتے ایسی جگہ غسل کرتے گویا کہ بالکل لائٹ نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا، کوئی اجالا نہیں ہوتا، ایسی جگہ بیٹھ کر غسل کرتے، کہتے تھے کہ اللہ سے مجھے شرم آتی، یعنی کہ اللہ کا احترام ان کے دلوں۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ جب غسل کرتے تو بیٹھ کر غسل کرتے، کھڑے ہوتے نہیں، کہتے تھے کہ جب میں کھڑے ہوں گا تو مجھے شرم آتی، کھڑے ہوتا تو مجھے شرم آتی غسل کے وقت۔ یعنی کہ صحابہ جو ہے اللہ سے بھی شرماتے ہیں، یہ اللہ سے شرم۔ آپ دیکھیں گے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے جو غلام بھی نافع، وہ نماز پڑھتے ہیں کیا پہن کے؟ ہاف بنی، جیسا کہ ہاف بنی ہم لوگ پہنتے ہیں، اس طرح کھنڈا کھلا رہتا ہے، وہ کھلا رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر ان سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کیا تم لوگوں کے ساتھ ایسے ہی جائیں گے؟ ہاف بنی پہن کے تم لوگوں سے ملنے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب لوگوں سے ملنے کے لیے جاؤں گا تو اچھے کپڑے پہن کے جاؤں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اللہ سے شرمانا چاہیے۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے تم کھڑے ہوتے ہو، تم اللہ سے شرماؤ، یعنی کہ تم فل بنی، یعنی کہ فل کپڑا پہن کے نماز پڑھو۔ جب ہم نماز پڑھتی اچھے سے اچھے لباس پہن کے نماز پڑھو۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم نماز کے لیے تو اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھو۔ بلکہ آپ دیکھیں گے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، یہ 1,00,000 درہم کا ایک کپڑا خریدو، 1,00,000 درہم اس زمانے کا، کیوں؟ تہجد پڑھنے کے لیے 1,00,000 درہم کا کپڑا، کیونکہ ان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ کیونکہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے فإنما يناجي ربه، وہ اللہ سے بات کرتا ہے نماز کے حالت۔ نماز جب انسان کھڑا ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ سے بات کرتا ہے، تو انسان اچھے سے کپڑے جو ہے نا پہن کر جو ہے نا کھڑا ہونا چاہیے۔ اس سے جو بات معلوم ہوئی ہاف بنی وغیرہ سے نماز نہ پڑھے، فل بنی نے تو پڑھ سکتے ہیں، ہاف بنی وغیرہ سے نا نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے بندوں کے ساتھ شرمانا، بندوں کے ساتھ جو ہے نا شرمانا، اس کی جو اہل علم نے کہا کہ لوگوں کے سامنے ایسا کام نہ کرو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، یعنی کہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے، 10 لوگ بیٹھے ہوئے، ایک شخص کو لمبا کر کے بیٹھتا ہے،
یہ لوگوں کے ساتھ ادب یہ ہے جو نا آپ بھی جیسا بیٹھے ویسا بیٹھا، تمام لوگ جیسا بیٹھے آپ ویسا بیٹھے، تمام لوگوں سے 9 لوگ صحیح بیٹھے، ایک شخص بڑے گھمنڈ سے جو نا منہ لمبا کر کے بیٹھتا نہیں، لوگوں کے ساتھ بھی شرم، یعنی کہ صحیح ادب کے ساتھ بیٹھنا یہ لوگوں کے ساتھ جو نا حیا کی مثال ہے جو علماء نے ذکر کیا واللہ اعلم۔ لیکن فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسے ہیں جو آپ کے برے ہونے کے لیے کافی ہیں، اگر ہمارے اندر یہ 3 چیزیں گویا کہ ہم لوگ برے انسان ہیں۔ یہ قلت الحیا، شرم نہیں ہے ہمارے پاس، گناہ کرتے ہی شرم نہیں آتا، سود کھاتے ہی شرم نہیں آتا، یعنی کہ غیبت کرتے ہی پھر بھی شرم نہیں آتا، یعنی کہ اگر ہمارے اندر شرم نہ ہو ہم برے انسان۔ دوسرا لا تجمع العیون، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، کبھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی یاد کر کے روتے ہیں لوگ، کبھی ہم نے ایسا کیا نہیں؟ اگر ہم آنکھوں سے آنسو نہیں آتا ہے سمجھو کہ ہم برے انسان، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ عین بکت فی جوف اللیل من خشیۃ اللہ عز وجل، جو آنکھ گناہوں کو یاد کر کے روتی ہے، یہ ایک آنسو جو آنسو سے نکلتا، ایک آنسو جو ہمارے آنکھ سے نکلتا ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر جہنم کو حرام کر دے۔ جو انسان نہیں روتا ہے وہ بھی برا انسان۔ تیسرا جس کے اندر دنیا کی محبت ہے، صرف اس کا ٹارگٹ صرف دنیا ہے، بس میں دنیا کماؤں گا، سب دنیا ہے، یہ بھی برا انسان۔ انسان دنیا و آخرت دونوں ہونا چاہیے ہمارا ٹارگٹ، دونوں چیز، یعنی کہ اس میں جو بات ہے کہ وہ انسان برا ہے جس کے اندر شرم نہ ہو، حیا نہ ہو۔ ایک جو چیز ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اندر حیا آئے، شرم آئے، میں کیا کروں؟ ایک انسان چاہتا ہے کہ میرے اندر شرم آئے، میرے اندر بھی شرم ہونا چاہیے، حیا ہونا چاہیے، میں کیا کروں؟ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، نیک لوگوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے آپ کے اندر بھی شرم حیا آئے گی۔ یعنی کہ یہ مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتی ہیں کہ شرم و حیا جو ہے نا ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے، جس کے اندر شرم نہ ہو، حیا نہ ہو، اللہ نے کہا کہ تم کچھ بھی کرو اللہ تعالیٰ دیکھ لے، اور اسی طرح جس کے اندر شرم ہو اس کے اندر ایمان، جس کے اندر حیا ہو اس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے اس کے اندر جو ہے ایمان نہیں ہے۔